السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج ایک دوست ہے، اس سے بات ہو رہی تھی تو اس نے ایک بات کا ذکر کیا، تو میں نے کہا وہ آئی تھنک اٹس ڈیزرو ٹاکنگ اباؤٹ۔ تو بیسکلی بات یہ تھی کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ رضوان، آج کل جو یہ دور چل رہا ہے نا، یہ چل رہا ہے، لوگ سننا چاہتے ہیں قیامت کی بات، اینڈ ٹائم کی بات، دجال کی بات۔ تو آئی مین دا تھنگ از دس، میں یہ ویڈیوز جو بنا رہا ہوں، جو کرتا ہوں، آئی ایم ناٹ ڈوئنگ دس ٹو لیٹ پیپل ہیئر وٹ دے وانٹ ٹو ہیئر۔ یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے یہ احساس ہوتا کہ واقعی لوگ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہی سننا چاہ رہے ہیں، تو شاید میں یہ ویڈیوز کبھی بناتا بھی نہ، میرے پاس اور بہت کام ہے کرنے کے۔ میرے اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے، سب سے پہلے تو ہے کہ میرے اپنی اصلاح کے لیے، میں اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے میں اس کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میرے جو دوست ہیں، میرے فیملی والے ہیں، میرا جن کے ساتھ ملنا جلنا ہے، جب میں اپنا ماحول سارا اکارڈنگ ٹو اللہ کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کر لوں گا، تو در حقیقت میں نے اپنی پروٹیکشن کی، کیونکہ میں یا تو اپنی تنہائی میں ہوں گا یا اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں گا جن کو جانتا ہوں۔ جب میرا ماحول ہی سارا اسلامی ہوگا تو کبھی خدا نہ خواستہ اگر میں کسی ایسی ویکر مومنٹ میں ہو بھی گیا کہ جہاں پہ مطلب میرے پہ میرا نفس یا شیطان حاوی آ جاتا ہے، تو آف کورس جو میں نے اپنے یہ محنت کی ہوگی، جو اپنے ارد گرد کا ماحول کی ہوگا، کوئی دوست ساتھ ہوگا، کوئی، تو میری پروٹیکشن ہوگی۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ میری اپنی اصلاح کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں یہ اپنے بچوں کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے بھی مطلب چیز چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ اور اس چیز سے لیٹ می جسٹ کلیئر ون مور تھنگ، میں اس چیز سے انسپائر ہوا تھا ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیوز دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ ان کو فوت ہوئے 12 سال ہو گئے ہیں، تقریباً 12 سال پلس ہو گئے ہیں۔ آج بھی ان کی ویڈیو میسیجز سے، ان کی کوشش سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ تو میں بھی جب یہاں سے دنیا سے چلا جاؤں، میرے جانے کے بعد بھی جب تک اللہ تعالیٰ اس کو چاہے گا وہ زندہ رہے، میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے اللہ والا ہی کر کے جانیں کہ، لیکن اور میری جو مطلب ایک نظریات ہے میں وہ باقی رہیں لوگ، جو میرے اگر کوئی نہیں تو کم از کم میرے بچے تو سنیں۔ تو یہی اصل میں صدقہ جاریہ بھی ہے، یہی آثار ہوں میں، جس کو اللہ پروردگار نے بتایا کہ آپ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو، آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑ کے آئے۔ اینی وے، تو یہ ریزن تھی کہ میں نے اس لیے بنانا شروع۔ دوسرا وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ میں جو یہ بات مطلب اگر کرتا ہوں، جیسے اگر آپ میرے میسیجز دیکھو گے یا میں نے کچھ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی مطلب طرف سے جب مدد آئی اور جو کچھ لکھنے کے میں قابل ہو سکا جو میں نے لکھا، اس میں بھی ایک میسیج ہے۔ میرا میسیج صرف یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ سے بچائیں۔ انسان کا اصل دشمن انسان ہے۔ اب جیسے وہ دوست میرا کہتا ہے کہ لوگ دجال کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، اینڈ ٹائم کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، باہر کا دجال تو آئے گا، جو دجال آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس سے آپ کو کون بچائے گا؟ اس کے لیے تو کسی عیسیٰ نے نہیں آنا نا، وہ تو آپ کرو گے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو دوسرے دجال کے لیے آئیں گے۔ تو جو آج آپ کی زندگیوں میں دجال آیا ہوا ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ کے جو صاف واضح احکامات ہیں ان کے خلاف آپ جا رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہو، رشوت عام چل رہی ہے، جھوٹ چل رہا ہے، دغا فراڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ابھی یہ ماشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول، پوری دنیا میں جشن منایا جائے گا۔ کیا فائدہ ایسے جشن کا؟ اس جشن سے صرف آپ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ کوئی عاشق رسول نہیں ہو۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ یہ عشق، اصل عشق تو اتباع میں ہے۔ زبان سے عشق کیا تو کیا کیا؟ اس کا تو ایک مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی کو مطلب وہ بڑا دعوے دار بنے، میں آپ کے ساتھ بڑی قربت رکھتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح اس طرح، اور پھر ہر وہ کام کرے مطلب اس کی خواہش کے اگینسٹ ہو، مطلب جو وہ چاہتا ہے اس کی مطلب لیکن وہ چاہت کے خلاف کام کرے، اور لیکن وہ جس چیز سے اس کو دکھ پہنچتا ہو وہ کام کرے، اور پھر دعوے دار بنے کہ نہیں 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 نہیں، میں تو بڑا بہت زبردست عاشق ہوں، میں تو بڑا محبت کرتا ہوں، بڑی عقیدت رکھتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اگر آپ اتنی عقیدت رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعی محبت سچی کرتے ہیں، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پھر آپ کی کیسے جرت ہوتی ہے آپ نماز چھوڑ دیتے ہو؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میں نے حدیث بتائی، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، تو آپ کیسے دھوکہ دے سکتے ہو؟ تو اپنے آپ کو، آپ دوسروں کو کیا دھوکہ، آج انسان اپنی ذات کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہی چیز کی طرف میرا مین فوکس ہے جب میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں، اور مجھے جو چیز نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی غفلت میں ایسا ڈوب چکا ہے، ایسا مگن ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنی برائی ہی نہیں لگتی ہے۔ ہمارے اندر وہی جو یہودیوں نے حرکتیں کی تھی نا، وہ چیز آج کے مسلمانوں میں آ گئی ہے۔ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے یہودی کہتے تھے نا، ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مطلب جو چوائس ہیں، سمجھ آئیے، ہم تو چوزن ہیں، ہمیں تو منو سلوا ہے، یہ وہ۔ آج کا مسلمان بھی یہی کام کر رہا ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھو نہ پڑھو، ٹھیک ہے، بس جی ہم تو جنتی ہیں، ہم بخشے میں ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، ہمیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شفاعت نصیب ہو جائے گی دوسرے کی، اور عمل دیکھو تو عمل کوئی بھی نہیں ہے۔
نماز آپ نہیں پڑھ رہے ہو, دھوکے آپ دے رہے ہو, سمجھ آئیے, بدگمانیاں آپ کے اندر بھری ہوئی ہیں, شیطانیت جو ہے آپ کے اندر سے نکلتی نہیں ہے, اور لیکن ان سے نہیں چھوٹا جائے گا, کوئی نہیں چھوٹے گا. کیوں؟ شفاعت صرف اس وقت ہوگی جب آپ اپنے عمل میں پورے ہوں گے. پھر کہیں پہ اگر پکڑے گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے شفاعت, اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے گی اس کو کسی دوسرے کی ضرورت پڑے گی نہیں. اور اگر چلو پڑ بھی جاتی ہے تو پہلے اپنی جگہ سے خود کلیئر ہوں گے تو وہاں پہ کچھ بخشش ہوگی نا. اگر کچھ ایسے معاملات میں ہی پکڑے گئے جہاں پہ چھوٹ ہی نہیں ہے دوسروں کے حق, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو حقوق اللہ ہے اس میں تو بڑی, اللہ تعالیٰ کی ذات تو رحمان رحیم و معاف کر دے گی. پکڑے گا کون؟ لوگ پکڑیں گے جن کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, جو آج آپ سے گلے کرتے ہیں وہاں پہ بھی گلے کریں گے, ادھر گریبان پکڑیں گے. تو اس لیے لیکن کہ میں اگر یہ ویڈیوز بنا, میرا یہ مقصد ہوتا ہے کوئی یوٹیوب کا چینل بنانا, لائکس دینے, تو میں یہ ٹائم ویسٹ ہی نہیں کرتا, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. سمجھ آئیے, اصل میں مقصد یہ ہے کہ میں وہ بات کروں گا, باقی جس کو سمجھ آنا ہے, حکمت ملنی ہے, ہدایت ملنی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. میرا کام یہ ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی چیز سکھائی ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس چیز کو پھر بیان کروں. سمجھ آئیے, لوگوں تک. اب اس کو سن کے کس کو فائدہ پہنچتا ہے کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے دست قدرت میں ہے. میرے سے اور ہر کسی سے یہ چیز دور ہے. بات بتائی جا سکتی ہے وداؤٹ کلر کوٹنگ, بلیک اینڈ وائٹ, دس از واٹ اٹ از. آپ کو فالو کرنا ہے, آپ فالو کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. نہیں کرنا, اگر ضد پہ آپ اڑے ہوئے ہو, بہت سارے لوگ اڑے ہوئے ہیں اس دجال کا انتظار اور قیامت کا انتظار کرنے سے پہلے. اچھا, ایک اور بھی ذہن میں حدیث یاد آ گئی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھتے تھے نا لوگ قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ, جو مر گیا اس کی قیامت شروع. اور موت کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ باپ سے پہلے بیٹا نہیں جائے گا, بیٹے سے پہلے باپ نہیں جائے گا, تب اس سے پہلے دادا نہیں جائے گا. آنے کی تو ترتیب ہے کہ دادا سے پہلے باپ نہیں آ سکتا, باپ سے پہلے بیٹا نہیں آ سکتا. جانے کی تو کوئی ترتیب نہیں ہے. 2 مہینے کا نکل گیا, پیدا ہوتے چلا گیا, 100 سال کا ہو گیا, اس کی تو جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ من مات فقد قامت قیامتہ, تو اس کے بعد پھر آپ کون سی قیامت کا انتظار کریں؟ اپنی موت کا فکر کریں. اگر خدا نخواستہ جن حالات میں ہم آج ہیں, نمازیں نہیں پڑھ رہے, دغے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اس میں اگر موت آ گئی تو واپس تو کوئی نہیں آئے گا. یہ ون وے انٹری ہے, اور جو یہاں سے ایک دفعہ چلا گیا. اسی طرح ایک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ دنیا میں کیسے آئے ہو, کسی ولی کے گھر پیدا ہوئے ہو, کسی پیغمبر کے گھر پیدا ہوئے ہو, کسی برگزیدہ کے گھر پیدا ہوئے ہو, کسی لیکن ہو کافر کے گھر پیدا ہو, یہ چیز میٹر نہیں کرتی ہے کہ آپ کی پیڈگری کیا گھرانہ ہے. جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ رخصت کیسے ہوتے. رخصتی کے ٹائم پہ آپ ایمان کی حالت میں تھے کہ نہیں تھے؟ اگر ایمان کی حالت میں تھے تو آپ کامیاب ہو گئے, اگر نہیں تھے تو آپ برباد ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بجائے اپنی زندگی کو یہ فضولیات میں ضائع کرنے کے, ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں دنیا اور آخرت میں اذیت سے, عذاب سے. جیسے میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بڑی بھرپور طریقے سے گزارنے والی ہے, خوشحالی میں گزارنے والی ہے, دکھوں میں نہیں. مگر اس خوشحالی میں اور شیطانیت میں فرق ہے. آپ نے شیطانیت کو اور خوشحالی کو مکس کر دی ہے. آپ اچھی زندگی گزارو, شیطانی زندگی نہیں گزاریں. اب مثال کے طور پہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی بتانا نہیں ہے, ریاکاری. آپ بن جاؤ ریاکار, کرو باتیں بتاؤ عبادت, تاکہ آپ اس کا جب ذکر کرو گے, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دا برین ورکس. جب سب لوگ نماز کا پوچھنا شروع کر دیں گے, بتانا شروع کر دیں گے, ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گا. دس از دا پرابلم. ہم دنیاوی ساری جو خباستیں ہیں ان کو تو اپنی ڈسکشنز میں لاتے ہیں. پوچھیں اپنے آپ سے, کبھی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانے کے ٹائم پہ کتنے گھرانے ہیں جہاں پہ یہ ذکر کیا جائے کہ نماز آج پڑھی تھی تو بڑا مزہ آیا, آج میں نے یہ ذکر کیا تو میرے دل کو ایسی تسکین ملی. کیا ملتا ہے آپ کو ٹیبل پہ؟ اچھا اس کی سنائیں, اس کی سنائیں, ادھر کی بدخوئی, ادھر کی بدخوئی, یہ غلط کاری, وہ غلط کاری, پیسہ کیسے کمانا ہے, حرام کیسے لانا ہے, یہ کیسے کرنا ہے, اس کو یہ کرو, اس کو یہ باتیں ہو رہی ہیں. جب آپ ڈسکس ہی نہیں کرو گے, جو یہ نا سبح اسم ربک الاعلی, اکثر سورۃ الاعلی آپ جمعے کے دن وہاں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے, اس کے ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کے نام کی تسبیح کریں. تسبیح واٹ؟ یہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ, یہ تسبیح, یہ تو فرشتے بھی کر رہے تھے, تو انسان کو بنا کے دنیا بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ وہ تسبیح ہے چلتے پھرتے. اس کی تشریح اگر چاہیے نا کہ یہ سبح کا کیا مطلب ہے, اینی وے سبح ورڈ نکلا سباحہ. سباحہ کا مطلب ہوتا ہے سوئمنگ کرنا, تیرنا. سو سبح اس کا مطلب تسبیح ایسی کرنا کہ آپ جیسے بندہ تیرتے ہوئے پانی میں سمرج کر جاتا ہے نا, اس طرح جب آپ اللہ کے ذکر
کرو، تسبیح کرو، اس کا ذکر کرو تو ایسے سمرج کر جو اس کے اندر بالکل سمرج کر جو جیسے پانی میں ایک سوئمر کرتا ہے. وہ تسبیح جان ماس پہ بیٹھ کے نہیں ہے، وہ جب آپ گھوم پھر رہے ہیں کہیں پہ یہ تسبیح ہے، چلتے پھرتے. اس کی تشریح اگر جاننی ہے تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تسبیح ہے نا، اس کا کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، خواہ وہ کھڑے ہیں، وہ بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، اپنی کروٹوں پہ لیٹے ہوئے ہیں، ہر وقت ہر حالت میں وہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں. دس از دا تسبیح of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو کیا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ سمجھ آئیے. جب آپ کوئی معاملات کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو کیا اللہ آپ کو یاد ہے؟ کیا اس چیز کا دس از دا ایکچوئل تسبیح دیٹ از ایکسپیکٹڈ فرام ہیومن بینگ، ہمارے سے. اگر آپ نے اللہ کے نام کی، اللہ کے اسم کی، اللہ کا نام کی تسبیح کیا ہے؟ جدھر جاؤ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کر رکھو، استغفر اللہ لا حول ولا قوت. بھائی کیا کر رہے ہیں؟ یہ تھوڑا سا منافع ہے، اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھانا، جا کے کیا جواب دیں گے؟ دس از اے تسبیح. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل، فہم و شعور عطا فرمائے، اور لیکن اپنی غفلتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں راہ حق کی اور وہ فہم جو ہمارے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنے، اس کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.